السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی ودیارتھیوں کا ARM اردو ایجوکیشن پر خیر مقدم ہے، استقبال ہے، ویلکم ہے۔ آج ہم گلستان ادب کے دوسرے چیپٹر اور دوسرے یونٹ تنقید نگاری کے متعلق پڑھیں گے۔ جیسے کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہم پہلے چیپٹر مکتوب نگاری خطوط نویسی کے متعلق اور اس کے دونوں پاٹھوں کو مکمل کر چکے ہیں۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں تنقید نگاری۔ تنقید نگاری جو ہے، تنقید یہ بہت ہی پیچیدہ اور بڑا ہی الجھا ہوا ہے، اس کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہے۔ تنقید کس کو کہتے ہیں؟ پہلے ہم تنقید کو سمجھیں گے۔ تنقید جیسے کوئی بھی فن ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کو جب ہم پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد جب وہ ہم کو پسند آتی ہے یا ناپسند ہوتی ہے، اور یہی تنقید ہے، جو پسند آئے اور جو ناپسند ہو، اس کی وجہوں کو ہم تلاش کریں اور اپنی رائے کو پیش کر دے، تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تنقید کہتے ہیں۔ تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تنقید۔ جیسے مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیں کہ جیسے آپ مختلف دکانوں پر جا کے آپ کپڑے کے شوقین ہیں، کپڑے لیتے ہو، اور مختلف دکانوں پہ آپ نے کپڑے لیے ہیں، اور پھر آپ کا ایک دوست ہے، اس نے بتا دیا کہ ہم چوہان والی جو دکان ہے وہاں پر کپڑے لیں گے، وہاں کپڑے اچھے ملتے ہیں۔ تو آپ نے رائے دی کہ وہاں پر کپڑے چاہے اچھے ملتے ہیں، لیکن سستے بھی ملتے ہیں، اچھے بھی ملتے ہیں، لیکن وہ کپڑے جو ہے وہ ایک دو بار دھونے کے بعد وہ پھیکے پڑ جاتے ہیں، ان کا رنگ اتر جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے جو ایک رائے دی، اسی کو کہتے ہیں تنقید۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تنقید۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ایک مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے آپ کو میں نے یہ بتایا۔ اب ہم پڑھتے ہیں ان تنقید نگاری کو۔ تنقید کسے کہتے ہیں؟ تنقید نگاری وہ مضمون یعنی وہ لکھ ہے جس میں کسی ادبی یعنی ساہتیہ صنف قسم یا کسی ادبی تخلیق، ادبی معنی ساہتیہ، تخلیق معنی رچنا جس کی ہم کرتے ہیں، تو کوئی ساہتیہ کی رچنا کی ہوئی یا کسی ادبی نظریے کے مختلف پہلوؤں پر یعنی الگ الگ چیپٹر پر اپنی رائے زنی یعنی اپنی رائے دینی کیا کہلاتا ہے؟ تنقیدی مضمون کہلاتا ہے۔ ادب میں تنقید کا مفہوم بڑا وسیع یعنی بڑا وستار کے ساتھ ہے۔ اس کے تحت ادبی تخلیقات کی خوبیوں اور خامیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ یعنی اس کے تحت کسی بھی مضمون، جو چاہے افسانہ ہو چاہے ناول ہو، اس کے اوپر جو اس کی خوبیوں اور اس کی جو خامیاں ہوتی ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا ہی کیا کہلاتا ہے؟ تنقید نگاری کہلاتی ہے۔ ہر فن کے کچھ اصول ہوتے ہیں، یعنی کوئی بھی فن ہو اس کے کچھ نہ کچھ قاعدے اور اصول ہوتے ہیں، جن کی روشنی میں فن اور ادب کی جانچ کی جاتی ہے۔ تنقید نگار کے لیے ذاتی پسند و ناپسند سے زیادہ اہم وہ معیار کیا ہوتا ہے؟ ہر زمانے کی قدر و قیمت برقرار رکھی جاتی ہے، برقرار رہتی ہے۔ یعنی صرف اپنی پسند اور ناپسند نہیں ہوتی ہے، بلکہ چاہے نقاد کو وہ چیز پسند آئے یا نہ پسند آئے، لیکن زمانے کو اس زمانے میں کیا چل رہا ہے، اس اعتبار سے رائے دینا ہی تنقید کہلاتا ہے۔ جب ہم کسی ادبی تخلیق کو پڑھتے ہیں تو ہمیں متاثر کرتی ہے، یعنی ہم کوئی بھی ادبی تخلیق ہے، ساہتیہ کی کوئی بھی رچنا ہے، اس کو ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم پر اثر کرتی ہے، چاہے ناول ہو، افسانہ ہو، ہم پر کیا کرتی ہے؟ اثر کرتی ہے۔ اب یہ اثر جو ہے
یہ تاثر اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی، یعنی جو اثر ہوتا ہے وہ اچھا بھی ہو سکے گا اور برا بھی ہم پر اثر ہو سکتا ہے۔ یہ تاثر وقتی بھی ہو سکتا ہے اور مستقل بھی، یعنی ہم جو پڑھتے ہیں وہ اس کا اثر اچھا بھی ہو سکے گا ہم پر اور اس کا اثر برا بھی ہو سکے گا۔ یہ اثر کچھ وقت کے لیے ہوگا، بعد میں ختم ہو جائے گا، یا ہمارے اوپر اس کہانی کے، اس افسانے، اس ناول کی پڑھنے کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے جو ہمیشہ، یعنی مستقل ہمیشہ ہمارے ساتھ، ہمارے اوپر وہ اثر چھوڑ جاتا ہے۔ ہاں، چونکہ ہم میں زیادہ تر لوگ ادب کو وقت گزاری کی چیز سمجھتے ہیں، یعنی ہم ٹائم پاس کے لیے سمجھتے ہیں۔ تو پہلے لوگ، جیسے آج کل موبائل کا زمانہ ہے، اور پہلے یہ کتابت کا ہی، یعنی لیکھ مضمون ہی ہوا کرتے تھے، لوگ اس کو پڑھ کے وقت گزاری بھی سمجھتے ہیں اور اسے صرف تفریح حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم بالعموم کسی تخلیق کو، یعنی کسی رچنا کو بار بار نہیں پڑھتے۔ ہم ایک بار پڑھ لیا، بس اسے لطف اندوز ہو گئے، اسے مزہ لے لیا، پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جو نقاد ہوتا ہے، جو تنقید نگار جو ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، اس کو بار بار اس کا کیا کرتا ہے، مطالعہ، اور اس کو بار بار پڑھتا ہے، اور ہر بار پڑھنے میں اس کے اوپر الگ الگ اثر ہوتا ہے، اور پھر اسے انہی اثروں سے وہ گزرتے ہوئے کیا کرتا ہے، ان کی چھان بین کرتا ہے، چھان بین کر کے پھر رچنا کرتا ہے، اس کی خوبیوں کی، اس کی کمیوں کی جو ہے وہ رچنا کر کے ان کو واضح کرتا ہے۔ اسی عمل کو گزرنے کو ہی کیا کہتے ہیں، تنقید کہتے ہیں۔ اور تنقید تشریح بھی ہو سکتی ہے، تجزیہ بھی ہو سکتا ہے، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ اپنی ان سے کچھ رائے بھی دے سکتا ہے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے۔ نقاد جو گزرے ہیں وہ حالی، شبلی اور محمد حسین آزاد کے دور کے بعد جن نقادوں کی تحریری ہمارے لیے خاص اہمیت رکھتی ہے، یعنی یہ تو پرانے زمانے تھے، حالی، شبلی، محمد حسین، کیونکہ حالی شبلی سے پہلے سر سید احمد نے اگرچہ باقاعدہ کوئی نقاد کی کتاب نہیں لکھی، لیکن ان کی تحریروں سے جو ہمیں ظاہر ہوتا ہے وہ نقاد کی بہت ساری تحریری ان کی ہے، اسی کو حالی نے جمع بھی کیا ہے۔ تو حالی، شبلی اور محمد حسین کے بعد جو نقاد گزرے ہیں ان میں عبد الرحمن بجنوری، مسعود حسین رضوی، مجنو گورکھپوری، احتشام حسین، آل احمد سرور اور کلیم الدین احمد وغیرہ کے نام نمایاں ہے، یعنی خاص طور پر ان کے نام لیے جاتے ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ یہ نام ہے جنہوں نے نقاد ہے، جنہوں نے تنقیدی مضمون لکھے ہیں۔ چونکہ ہمارے نصاب میں جو تنقیدی مضمون ہے وہ سید احتشام حسین کے ہے، تو ہم احتشام حسین کے متعلق تھوڑا سا پڑھ لیں گے۔ سید احتشام حسین اعظم گڑھ کے ایک گاؤں مائل میں پیدا ہوئے۔ تو یہ کہاں پر پیدا ہوئے؟ اعظم گڑھ کے شہر مائل میں کیا ہوئے ہیں، پیدا گاؤں اعظم گڑھ کے، مطلب یہ اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ جو پیدا ہوئے سن 1912 عیسوی کو پیدا ہوئے ہیں، اور ان کا وفات جو ہے وہ 1972 میں الہ آباد میں ہوئی ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ تعلیم اعظم گڑھ اور الہ آباد میں حاصل کی۔ 1932 کے آس پاس ان کی ادبی سرگرمیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ابتدا میں افسانہ نگاری، ڈرامہ نویسی اور نظمی، ناٹک، غزلیں بھی لکھتے رہے۔ بعد میں انہوں نے کیا ہے، تنقید کے میدان میں قدم رکھا۔ 1936 میں الہ آباد یونیورسٹی سے ایم اے کیا۔ 1938 میں لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں استاد کیا ہوئے، مقرر ہوئے۔ 1952 میں راک فیلر فاؤنڈیشن کی مدد سے امریکہ اور انگلستان کا سفر کیا۔ 1961 میں الہ آباد یونیورسٹی میں اردو کے پروفیسر مقرر ہوئے، اور انتقال الہ آباد میں کب ہوا؟ 1972 میں انتقال ہوا۔ احتشام حسین نے علم زبان سے متعلق جان بیمز کی انگریزی کتاب کا ترجمہ کیا ہے، اس کا نام دیا ہندوستانی لسانیات کا خاکہ کے نام سے کیا۔ اس کے علاوہ
ان کے افسانوں کا مجموعہ ویرانے اور سفر نامہ ساحل اور سمندر کے نام سے شائع ہوا۔ بچوں کے لیے اردو کی کہانی لکھی۔ ہندی میں اردو ادب کی تاریخ، ہندی میں بھی لکھی ہے اردو ادب کی تاریخ، جس میں انہوں نے کیا لکھا ہے کہ اردو ساہتیہ کا آلوچناتمک اتہاس کے عنوان سے مرتب یعنی ترتیب دی ہے، جیسے سمپادک جو ایڈیٹر ہوتے ہیں اس طریقے سے ایڈٹ کی ہے، مرتب یعنی ایڈٹ کی ہے۔ احتشام حسین کا اصل میدان تنقید ہے، یعنی پہلے اگرچہ انہوں نے افسانے، غزلیں، نظمی، ناٹک وغیرہ لکھا، لیکن پھر جب تنقید کے میدان میں قدم رکھا پھر اسی میدان میں یہ اسی سے مشہور ہوئے، تنقید سے ہی، اور ان کا نام بھی بہت تنقید کے میدان میں بڑے ادب اور اہمیت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ وہ ترقی پسند تحریک سے شروع سے وابستہ رہے، اشتراکیت میں یقین رکھتے تھے، یعنی سب مل کر رہنا، اس میں وہ یقین زیادہ رکھتے تھے، لہٰذا اپنی تنقیدی تحریروں میں انہوں نے اسی نظریے کی روشنی میں زندگی اور ادب کے مسائل کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تنقیدی مضامین کے متعدد مجموعے شائع ہوئے، چند نام درج ذیل ہے، یعنی انہوں نے بہت سارے تنقیدی مضمون لکھے ہیں، ان میں سے کچھ ہم دے دیتے ہیں، آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ایک تنقیدی جائزے، روایت اور بغاوت، ادب اور سماج، تنقیدی اور عملی، شعور، تنقید کا ادب، افکار و مسائل اور اعتبار نظر وغیرہ، یہ ان کے تنقیدی مضمون ہے۔ پیش نظر یعنی جو ہمارے نصاب، ہمارے سلیبس میں جو شامل ہے خوجی، وہ کون سے میں ہے؟ اعتبار نظر سے ماخوذ ہے۔ خوجی جو کس سے لیا گیا ہے؟ ان کا ایک تنقیدی مضمون ہے، اعتبار نظر اسی سے لیا گیا ہے۔ اور یہ اعتبار نظر جو ہے اس میں کیا ہے؟ رتن ناز سرسار کے ناول فسانہ آزاد کے مشہور مزاحیہ کردار خوجی کا تجزیہ کیا گیا ہے، یعنی وشلیشن کیا گیا ہے کس کا؟ خوجی کا۔ یہ فسانہ آزاد ناول ہے کس کا؟ رتن ناز سرسار کا، ان کے اوپر ہی انہوں نے تنقید کی ہے۔ اس میں ایک کردار ہے خوجی کا، جو مزاحیہ مزاح کا کردار ہے خوجی کا، اسی خوجی کے اوپر کیا کیا ہے؟ انہوں نے وشلیشن کیا ہے سید احتشام حسین، یہی ان کا تنقیدی مضمون ہے۔ ہم اگلے ویڈیو میں خوجی کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے کہ آپ کو تنقید نگاری اور سید احتشام کی کچھ زندگی کے بارے میں معلوم ہو گیا اور سمجھ میں آ گیا ہوگا۔